السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یقیناً اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم اس میں سے کھاؤ جو پاکیزہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے پراگندہ بالوں کے ساتھ اور سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ آ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس بھی حرام کا ہے، اور جسم بھی اس نے سارا حرام کھا کر پال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے؟ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ کسب حلال اور پاکیزہ چیزوں کا اپنے رزق کے طور پر استعمال کرنا یہ فرض ہے، اور اسی طرح حرام سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ یعنی یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ بندہ اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا اضافی، اس کو درجات مل جائیں گے، نہ کیا تو چلو گناہ کوئی نہیں، بلکہ یہ ان امور میں سے ہے جس کا کرنا لازمی ہے، اور جس کو نہ کیا تو اس پر سخت وعید ہے، عقاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو قبول فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے مراد جسمانی پاکیزگی ہے۔ یقیناً جسمانی پاکیزگی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن باقی تمام وہ امور جس میں ناپاک اور پاک کا خیال کرنا ہے، جس میں رزق بھی شامل ہے، وہ بھی اسی حدیث کے اندر داخل، وہ اسی نصف میں سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ چیزیں پاک ہیں اور کچھ چیزیں ناپاک ہیں، اور وہ ناپاک پلید چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تو آدھا دین اس کو سمجھ آ گیا اور وہ آدھے دین پر عمل پیرا ہے، باقی آدھے کی اب اس کو مزید فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ بات سمجھنے والے کہ طہارت اور پاکیزگی ہمارے دین کا حصہ ہے، نتیجتاً لوگ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لباس پر قضائے حاجت کرتے ہوئے کوئی پلیدگی نہ لگ جائے، چھینٹے نہ پڑ جائیں،
اسی طرح بغیر وضو کے نماز پڑھنا، ان کو پتہ ہے یہ ناپاک کام ہے، اس سے نماز قبول نہیں ہوتی. تو ان ساری باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. غسل فرض ہو جائے تو غسل کیا جاتا ہے، لیکن ظاہری اس پاکیزگی کا خیال کرنے والا بندہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ رزق کے معاملات میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، 2 نمبر بال 1 نمبر بنا کر دوسروں کو تھماتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ یہ جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ بھی ناپاک ہے. رشوت لیتے ہوئے یا رشوت کا نام بدل کر اس سیٹ پر، اس منصب پہ بیٹھ کے ناجائز تحفے قبول کر کے اس کو اپنے لیے تحفہ سمجھنا، اس کو نہیں یقین آتا کہ یہ میرے لیے ناپاک ہے، پلید ہے. اپنے تصرف سے ہٹ کر ناجائز کام کرنا، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرے لیے ناپاک ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. سوچ اور فکر غلط باتوں کی طرف دوڑانا، اس کو ذہن میں پالنا، اپنے دل کے اندر رکھنا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے خلاف بدگمانی ہے، تجسس لگا لگا کے اس کے بارے میں غلط باتیں سوچنا، پھر ان کو آگے پھیلانا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا. اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ میرے لیے اسی طرح پلید ہے جس طرح قضائے حاجت کرتے ہوئے چھینٹے پڑ جائیں تو وہ پلید ہے. اور آپ کو اگر زیادہ سمجھنا ہے تو اس حدیث کو سمجھ لیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور 2 ایسے معاملات میں ہو رہا ہے جس کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ وہ بڑے معاملات ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی وہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور آپ نے فرمایا ایک وہ ہے جو قضائے حاجت کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پلیدگی سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کون ہے؟ جو چغل خور ہے، چگلیاں لگاتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے، جھوٹ مکس کر کے لوگوں کے درمیان آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا. یہ بھی پلیدگی والا کام، یہ بھی گندا کام، تو اس کو بھی عذاب قبر ہو رہا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو پلید سمجھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک یہ گندگی ہے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوچ پاک ہے یا ناپاک ہے. ہم اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں میں کے لیے دل میں ناپاکی ہے. بعض نمازی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے ناپاکی ہے. اس قسم کی سوچوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دینے پہ کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہی عام مومنوں کو بھی دیا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے برگزیدہ ہستیوں کو بھی جس بات کا حکم دیا کہ اس کے بغیر تمہارا بھی مقام نہیں، کہ پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو، وہی حکم جو ہے وہ مومنوں کو دیا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ. اور آپ نے پھر وضاحت کی کہ بندہ آ رہا ہے لمبا سفر کر کے. اب اس سے آپ اس مثال کو مزید واضح سمجھنا چاہیں تو بندہ پیسے خرچ کر کے یہاں سے بیت اللہ کا سفر کرے، تھکاوٹ بھی ہو، پیسہ بھی خرچ کیا ہو، وہاں پہنچ کے حرم کے اندر پہنچ کے طواف کر کے اللہ کو پکار رہا ہو یا ربی یا ربی، صحیح کے اندر دوڑیں لگا لگا کے اللہ کو پکار رہا ہے، اور اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، حرم کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، طواف اور صحیح قبول نہیں ہو رہی. اور وجہ کیا ہے؟ سارا رزق حرام، کھانا پینا لباس جسم جان جو کچھ ہے یہ رشوتوں کا پیسہ ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، یہ دوسروں کا حق مارا ہوا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ کاغذ میرے حق میں بولتے ہیں. کاغذ بول گئے، اللہ رب العزت کو بھی بیوقوف سمجھتا ہے والعیاذ باللہ کہ اللہ رب العزت کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت کے فرشتے بھی لکھتے ہوئے بھول جائیں گے کہ اس کے حق میں تو کاغذ بولتے تھے اس لیے سب کچھ اس کا ہو گیا ہے. یاد رکھیں اس قسم کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ سمجھنے والا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں
یہ قیامت کے دن جائے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہو، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہو، اس لیے کہ عمل وزندار تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور جو عمل اس طرح کی مال کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام نووی رحمہ اللہ یہ قیامت کے قرب کے باب میں اور فتنوں کے باب میں اور جنگوں کے باب کی میں کیوں لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے قرب میں لوگوں کو اس بات کا احساس جاتا رہے گا کہ حلال اور حرام کے درمیان کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی فرق ہوتا ہے۔ مجھے آج بڑا افسوس ہوا، اور میں نام لے کر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے نام لے کر چونکہ ایک کالم لکھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بات کی جائے۔ جاوید چودھری صاحب ہمارے ملک کے بڑے نامور صحافی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ایک بندے کے اندر دو متضاد باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک جانب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے بڑے دعوے دار ہیں، اور مدینہ کا ذکر اور فلاں کا ذکر اور اس طرح تو اس طرح مبالغے کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری جانب مسلسل تواتر کے ساتھ وہ اس قسم کی باتیں اپنے مختلف کالموں میں لکھتے، جن میں سے ایک کالم آج بھی لکھا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بہت سارے ملک اپنے معاملات کس طرح چلا رہے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے لوگ جو ہے وہ سیاحت کو بڑا فروغ دے رہے ہیں اور سیاحت سے بڑے پیسے کما رہے ہیں، اور مثالیں دی انہوں نے بہت ساری ڈھیر ساری دنیا کے ملکوں کی کہ جی یہ فلاں ملک اتنے پیسے کماتا ہے سیاحت سے، فلاں ملک اتنے پیسے کرتا ہے۔ پھر وہ ایک مخصوص ربط پہ چڑھتے کہ جی ہم زیادہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں فلاں ریاست ہیں سارے مسلمان ملک ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاں اب سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئے شہر بنانے شروع کر دیے، اور وہاں ہر قسم کی سیاحت کی اجازت ہوگی اور فلاں ہوگا۔ تو اگر ہم پاکستان میں اقتصادی حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ڈالر چاہتے ہیں تو ہمیں چند ضروری کام کرنے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے دو کام تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں آپ جو ہے وہ بین الاقوامی جو آپ ٹریڈ ہے اس کا حصہ بنے، ٹھیک ہے، راہداریاں کھولیں، یعنی سی پیک وغیرہ جو ہے کہ جی آپ آنے بہت سارے ممالک کے درمیان بیٹھیں، ان کے تجارت کے لیے راہداری بن جائیں اور کرایہ وصول کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات انہوں نے بڑے ملفوف انداز میں یہ لکھ دی کہ آپ ہر قسم کی سیاحت کو فروغ دیں۔ اس میں پہلی بات کی جی مذہبی سیاحت کو فروغ دیں، ہندوؤں کے، سکھوں کے اور بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ بڑے جو ہے نا مذہبی مقدس مقامات ہیں، ان کو آپ کھلے ڈلی اجازت دیں، وہ یہاں آئیں اور آ کر ان مقدس مقامات کی سیر کریں اور آپ کو پیسے دیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی آپ اپنے ملک کے کچھ حصے، کچھ شہر مخصوص کر کے پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیں، اور وہ اس کو عالمی سطح کی سیاحتی مراکز بنائیں، جہاں پر باقاعدہ ایسے نا انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا ہے عالمی سیاحت کے معیار کے مطابق ساری سہولیات میسر ہوں۔ اور میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بات کہنا چاہتے ہیں انورٹڈ کاماز میں، اس کا مطلب یہ ہے عالمی سیاحت جڑی ہے دو باتوں کے ساتھ، ایک کعبہ گری کے ساتھ، زنا کے ساتھ، اور ایک شراب نوشی کے ساتھ۔ یعنی آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہر دنیا کا سیاح یہاں آ کر اس کو دنیاوی جنت سمجھ کے بغیر پابندی کے ہر قسم کے حرام کام کا ارتکاب بھی کرے، اس سے آپ کو بڑے ڈالر ملیں گے، ہاں مل جائیں گے، لیکن آپ کی وہ عشق رسول اور محبت رسول کی جو داستان ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دے، ایمان کو لپیٹ کر رکھے۔ اور یہ سودا تو بڑا یعنی آج کا نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ اس ایمان کے دعوے سے پیچھے ہو جائیں، جو کہیں گے مال دولت سب کچھ، ہر چیز میسر آئے گی، سرداری میسر آئے گی، عورت جو کہیں گے اس کے ساتھ نکاح کروا دیں گے، ہر چیز آپ کی ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھو تب بھی یہ سودا نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ یعنی حلال حرام کی تمیز ختم کر کے آپ حرام کو اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا چاہتے ہیں، اور سو کالڈ دانشوری کے نام پہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے یہ چورن بیچتے رہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہر دور کے علماء ان کا مکو ٹھپ کرتے رہے۔ آپ یہ چورن یہاں بیچنے کی کوشش کر لیجئے، یہاں نہیں رہ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔
اس معاملے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بنیاد پرست ہیں 1000% ہیں، ہم اس معاملے میں شدت پسند ہیں 2000%. یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر، خون بہا کر، ہجرتیں کر کے، اپنے مال متا چھوڑ کر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر فری زونز بنائے جائیں جہاں پر سیاح آ کر سب کچھ کرے. اگر یہی کرنا تھا تو پھر ہندوستان کے ساتھ رہنے میں کیا تکلیف تھی؟ پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جملہ کہاں گیا؟ اس لیے یہ جو شوگر کوٹڈ قسم کی گفتگو کر کے ان چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش ہے، یہ وہ بڑا جرم ہے جو دین کے ساتھ دانشوری کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم سب اپنا احتجاج ہر فورم پہ ریکارڈ کروائیں، جہاں جہاں آپ کی ایکسس ہے. سوشل میڈیا پہ جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ذمہ داری ہے ٹیگ کر کے، لکھ کر، ہر سطح پر ویڈیوز بنا کر اس کو ہائی لائٹ کریں، بات کریں اس پر کہ یہ کس طرح آپ شوگر کوٹ کر کے ہمیں حرام کی طرف جانے کی ارتکاب کرنے کا کہہ رہے ہیں. ہم کیوں کریں یہ کام؟ کیا رزاق جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس پر سے ہمارا ایمان اٹھ گیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بکریوں کے چرواہے تھے، جب دین پر آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا کا حکمران بنایا اور ان کے لیے دنیا کے خزانے کھول دیے، تو وہ یہی سب کچھ کر کے انہوں نے یہ دنیا حاصل کی تھی؟ اللہ رب العزت رب کائنات ہیں، رزق دینے والی ذات ہیں. انسان حلال پر رہے. جو اللہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے وہ انسانوں کو رزق نہیں دیتا، یقیناً وہ دینے پر قادر ہے. اور ہمارے جملہ مسائل وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے مادی معاملات میں پیچھے رہ گئے. ہم تفصیلاً اس پہ بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں. ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. کافر کے مسائل کسی اور جگہ سے پیدا ہوتے ہیں، مومن کے مسائل کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں معاملات کو خلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں، پاکیزہ اور حلال زندگی گزارنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہوگی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.